الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمی آباب سمین علی وقار پرہیزگار لوگوں کی نشانیاں قرآن پاک سے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے اس نشانی پر غور و فکر کرنے کی کوشش کی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن پاک ہدایت ہے تقوی داروں کے لیے، اور تقوی دار کون سے لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کی دوسری نشانی اور دوسری صفت قرآن پاک نے بیان کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ یہ تقوی دار پرہیزگار متقی لوگوں کی دوسری نشانی ہے۔ یہ جو اقامت صلاۃ ہے قرآن پاک کے اندر تقریباً 90 کے قریب اقامت صلاۃ کا رب العالمین نے حکم عطا فرمایا۔ تو یہ اقامت ہے کیا؟ ہم چند لفظوں کے اندر اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم محسوس کریں گے کہ ہم لوگ کثرت کے ساتھ ایسے نمازی دیکھیں گے کہ جو نماز پڑھتے ہیں نماز قائم نہیں کرتے۔ اقامت اور ہے اور نماز فقط پڑھنا یہ اور ہے۔ اور قرآن پاک نے جب بھی نماز کے متعلق حکم عطا فرمایا تو یہ نہ کہا نماز پڑھو، بلکہ یہ کہا نماز قائم کرو۔ تقوی دار لوگوں کی پہلی نشانی یہ تھی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ یہ نماز قائم کرنا یہ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ میں اس سلسلہ میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک نے صرف نماز کے لیے اقامت کا جملہ نہیں بولا، بلکہ کچھ اور عنوانات ہیں جن کے متعلق قرآن پاک نے بالکل یہی جملہ بیان فرمایا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے اقامت کا کیا معنی ہے، اقامت کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم چند آیات پہلے دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اقامت کا معنی کیا ہے۔ یعنی یہ جو اقامت کا لفظ ہے یہ صرف صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان نہیں فرمایا، نماز کے علاوہ بھی اس لفظ کو بیان کیا گیا، کسی اور معنی کے اعتبار سے بیان کیا گیا۔ اور ان آیات کو دیکھ کر کے ہمارے ذہن کے اندر ایک بات ٹھہرے گی، اقامت کسے کہتے ہیں، نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ آئیے چند آیات پہلے ہم سماعت کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ اقامت کا لفظ سورۃ مائدہ کے اندر رب کائنات نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ تورات اور انجیل قائم رکھتے۔ تورات اللہ کی آسمانی ایک کتاب ہے، انجیل اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ایک کتاب ہے۔ تو کتاب کے متعلق رب کائنات نے کہا کہ اگر وہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے، اور دوسری بات وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ، اور اس کلام کو قائم رکھتے جو اللہ نے ان کی طرف سے نازل کیا، تورات کو قائم رکھتے، انجیل کو قائم رکھتے، اس بات کو قائم رکھتے جو رب العالمین نے ان کی جانب نازل کی، تو اللہ ان کی جزا کیا دیتا۔ یعنی اس آیت کے اندر رب کائنات نے تورات اور انجیل اور جو کچھ اللہ نے آسمان سے اتارا جو لوگ اسے قائم رکھتے ہیں
اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اقامت اختیار کرتے ہیں، ان کی اللہ نے جزا بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ ضرور اپنے اوپر سے کھاتے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے، یعنی ہم انہیں اتنی نعمتیں عطا فرماتے، اگر وہ تورات پر قائم رہتے، اگر وہ انجیل پر قائم رہتے، وہ اوپر سے بھی کھاتے، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ اور یہاں پر مفسرین بڑا خوبصورت اس آیت کے ضمن کے اندر نقطہ بیان فرماتے ہیں، اگر تورات اور انجیل پر قائم رہنے والے لوگوں کا یہ حال ہے، جو ان کے ساتھ اقامت رکھیں، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے میں اوپر سے بھی تمہیں عطا کروں گا، پاؤں کے نیچے سے بھی تمہیں عطا کروں گا۔ جو محمد عربی کے قرآن کے ساتھ قائم رہے، اللہ اسے کتنا عطا فرمائے گا۔ ہم لوگ قائم نہیں ہیں، ہم نے قرآن کا در چھوڑا ہوا ہے، قرآن پیغام چھوڑا ہوا ہے، قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکالا ہے، گھروں سے نکالا ہوا ہے، قرآن کو ہم نے پشت کی ہوئی ہے، ہم قائم قرآن کو نہیں رکھ رہے۔ تو اللہ قرآن کے اندر وعدہ فرماتا ہے تورات کو قائم رکھنے والے لوگ، انجیل کو قائم رکھنے والے لوگ اگر قائم رہتے اس بات پر جو اللہ نے آسمان سے ان پر اتاری تھی، تو ہم اوپر سے بھی نعمتیں دیتے، زمین کے نیچے سے بھی انہیں نعمتیں عطا کرتے۔ آپ نے ایک آیت دیکھی، یعنی انجیل اور تورات سے جڑنے والوں کے لیے اللہ نے اقامت کا لفظ استعمال فرمایا۔ ادھر اللہ نے ہمیں حکم دیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تقویدار لوگ وہ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ آئیے اقامت کا لفظ ایک اور جگہ پر بھی اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہمارے لیے، ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اسی دین کو قائم رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ دین کے ساتھ جڑنے کے لیے اقامت کا لفظ استعمال کیا گیا، اسی دین کو قائم رکھو، جڑے رہو، اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو، منسلک کر لو، تفرقے کے اندر نہ پڑو۔ اس دوسری آیت میں دین کے لیے اللہ نے اقامت کا لفظ استعمال فرمایا۔ ایک تیسرے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے لفظ اقامت استعمال فرمایا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ تولنے میں کمی اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھنے کا رب نے جب حکم دیا، اقامت کا لفظ استعمال فرمایا۔ انصاف کے لیے اقامت کا لفظ، دین کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اقامت کا لفظ، اور تورات اور انجیل آسمانی کتابیں ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اللہ نے اقامت کا لفظ استعمال کیا۔ یہ اقامت ہے کیا چیز؟ میں آئیے دو لفظوں کے اندر اس کا معنی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جب کسی چیز کو اس کے تمام حقوق اور فرائض ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ انجام دیا جائے، اس چیز کے لیے اقامت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تمام حقوق کا خیال رکھا جائے، فرائض کا خیال رکھا جائے۔ نماز کے لیے جو اقامت کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے صرف پڑھو نہیں، بلکہ نماز کا یوں اہتمام کرو، تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان پر عمل کرو، اور اس کے بعد نماز کے باطن کو پانے کی کوشش کرو۔ نماز کا ایک باطن ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے خشوع کا نام دیا۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ قرآن پاک کے اندر اس کا حکم بھی ہمیں عطا فرمایا۔ کچھ لوگوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، کون ہیں وہ؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع سے نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی یہ باطن کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب بندہ نماز پڑھے تو جس کے سامنے جھک رہا ہے خیال ادھر ہی ہونا چاہیے، انسان کا اندر جو ہے وہ رب کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دربار میں جب سوال کیا گیا من احسان ہو یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے لفظ احسان کی جب وضاحت فرمائی، جواب دیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہوتا ہے کہ تو یوں نماز پڑھ کے تو نماز میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کیفیت کب بنتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہے تقویدار لوگوں کی اللہ نے نشانی بیان فرمائی کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ نماز پڑھتے نہیں، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اور قائم نماز تب ہوتی ہے جب ظاہری آداب بھی سارے بجا لائے جائیں، فرائض کا خیال رکھا جائے، واجبات کا خیال رکھا جائے، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور سب سے بڑی بات اپنے اندر کو مکمل رب کی جانب لگایا جائے۔
محبوب علیہ السلام نے پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا اگر تیری کنڈیشن یہ نہیں، تیری حالت یہ نہیں، تو اس کیٹیگری کا نہیں کہ تو نماز میں اپنے رب کو دیکھ سکے، تو پھر نماز میں یہ خیال پیدا کیا کر کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو رب کو دیکھ رہا ہے یا رب تجھے دیکھ رہا ہے، یہ دونوں خیال بندے کو کیا بتاتے ہیں؟ تیری توجہ اللہ کی طرف رہے، تو اپنی توجہ کو رب سے ہٹائے نہ۔ میں اس پر آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا۔ محبوب علیہ السلام نے اس بات کو بڑی اہمیت دی۔ میں نے کہا نا، ہم جب اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے کھولنے کی کوشش کریں گے، اقامت کیا ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہوگا ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے۔ نماز قائم کرنا یہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہو جائے، للہیت اتنی ہو، اخلاص مندی اتنی ہو، اندر بندے کا رب کے ساتھ اتنا جڑ جائے، وہ دنیاوی امور سے اپنے آپ کو بے خبر کر لے۔ سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے وضو کیا اس طریقے سے جو طریقہ میں نے بتایا ہے، اچھے انداز میں وضو کیا۔ اب وضو بھی اچھے انداز سے ہوتا ہے، جلدی جلدی بعض لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کے فرائض کا خیال نہیں رکھتے، بعض اوقات یہ کونیاں یہ نیچے سے یہ خشک رہ جاتی ہیں، خشک رہ جائیں تو وضو نہیں ہوتا، چہرہ مکمل طور پر وہ نہیں دھو سکتے، ہر چہرے کے جتنے بھی وہ خد و خال بنتے ہیں ان پر پانی نہیں جاتا، کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو وضو تام نہیں ہوتا۔ جب وضو تام نہیں ہوگا تو اس وضو کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز اس کے اندر لذت پیدا نہیں ہوگی۔ اور بعض اوقات جب بندہ اپنی طہارت مکمل نہیں کرتا، وضو مکمل نہیں کرتا، وہ امام کے پیچھے آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اس کیفیت کی وجہ سے امام کی نماز میں فرق پڑتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک نماز کے اندر سرکار علیہ السلام کو متشابہ لگا، حالانکہ حضور کے سینے پر قرآن اترا ہے، ایک تو تعلیم امت تھا، دوسرا لوگوں کو یہ بات بتانی تھی، جب سرکار علیہ السلام کو ایک نماز کے اندر متشابہ لگا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اگر امام نماز پڑھائے، آج امام نماز کے اندر بھول گیا، جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تو سرکار علیہ السلام نے نماز کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا پیچھے کھڑے ہونے والوں اپنی طہارت کامل کیا کرو، اگر مقتدی کی طہارت ناقص ہو تو امام کو متشابہ لگتا ہے، بھول جاتا ہے امام، اس کی نماز میں فرق پڑتا ہے۔ تو جب مقتدی کی وجہ سے امام کی نماز کا یہ حال ہوتا ہے، مقتدی کی اپنی نماز کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بات یہاں سے شروع کی، فرمایا وہ بندہ جس نے وضو کیا اور ویسے وضو کیا جیسے میں محمد وضو کر رہا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے وضو کا طریقہ مکمل ارشاد فرمایا، تمام وضو کے جو فرائض ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے، اتنی جلدی وضو نہ کیا جائے کہ کوئی اعضائے وضو میں سے چیز خشک رہ جائے، خاص کر کے وضو کے جو فرائض بنتے ہیں، پورے چہرے کو مکمل دھونا، کوئی جگہ خشک نہ رہے، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، کوئی جگہ خشک نہ رہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، انگلیوں کے درمیان کی جگہ، ایڑیوں کے نیچے کی جگہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، جب تام وضو ہو جائے، مکمل وضو ہو جائے اور وضو کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ کیسے پڑھی جائے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز کے اندر دنیاوی کاموں کے اس نے منصوبے نہ بنائے۔ محبوب علیہ السلام جانتے تھے نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو دکان کی کئی باتیں یاد آتی ہیں، نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو بیوی بچوں کے کئی خیالات آتے ہیں، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو دن بھر کی مصروفیات مختلف رنگوں کے اندر انسان کے ذہن کے اندر کون لاتا ہے؟ شیطان ساتھ ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے شرط لگائی، فرمایا جس نے وضو اچھا کیا 2 رکعت پڑھی لیکن نماز پڑھتے ہوئے دنیاوی منصوبہ ذہن میں نہ آیا، اور دوسری بات سوچ بچار بھی دنیا کی طرف نہ گئی، جس نے اس طرح کی نماز پڑھی، یہ تو نماز قائم ہوتی ہے، پڑھنے والے تو بے شمار ہوتے ہیں، پورا حساب لوگ نماز کے اندر کر لیتے ہیں اور پورے معاملات نماز کے اندر لوگ نبھا لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام چونکہ جانتے تھے یہ باطن کی گندگی ہے، اس سے نماز کا فیض ختم ہو جاتا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے کیا لگائی؟ جس نے 2 رکعت پڑھی، دنیاوی کوئی منصوبہ نہ بنایا، نماز میں اپنے سوچوں کے قبلے کو رب کی جانب متوجہ رکھا اور اپنے اندر کو اللہ کی جانب توجہ کے ساتھ متوجہ رکھا، اس کی جزا کیا ہے؟
میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کے نام سندیسہ ہے، اللہ ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب دیکھیے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن پڑھی نہیں بلکہ قائم کی ہے، ظاہری آداب کا بھی خیال رکھا ہے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، اور پھر باطن کا بھی خیال رکھا ہے، یعنی اپنے اندر کو رب کی جانب متوجہ کیا ہے۔ حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے پنڈلی کے اندر تیر لگ گیا اور لوگوں نے کہا حضور نکالیں کیسے، تو آپ نے کہا میں نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہوں، چونکہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہوں، میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچتا ہوں، مجھے دنیا سے بے خبری ہو جاتی ہے، نماز میں تم نکال لینا مجھے درد نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ کی پنڈلی سے تیر نماز کی حالت میں نکالا گیا، آپ کو درد محسوس نہ ہوا۔ چونکہ بخاری ہی کی ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوچ پیدا کیا کرو، تفکر ڈالا کرو۔ نمازوں میں فرق ہوتا ہے، جو لوگ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انہیں نماز میں لذت آتی ہے، ان کی نماز رہ جائے تو روح بھوکی ہوتی ہے، کہتی ہے آج تو کچھ کر کے نہیں سویا، نیند نہیں آتی۔ عشاء کی نماز رہ جائے تو اگر بندے نے توجہ کے ساتھ بقیہ نمازیں پڑھی ہوں، زندگی کے اندر بندہ ظاہر اور باطن کو رب کی جانب توجہ کر کے نماز پڑھتا رہے، ہو ہی نہیں سکتا بندہ عشاء پڑھے بغیر سو جائے اور اسے بستر پر نیند آ جائے۔ اندر کا انسان بھوکا ہوتا ہے، اندر کا نفس متلاشی ہوتا ہے، میں نے کچھ کرنا تھا کچھ نہیں کیا، اب اس کی توجہ بار بار سجدے کی طرف جاتی ہے، جب تک سجدہ بندہ دے نہ لے اس وقت تک اسے قرار نہیں آتا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت نمازی نماز میں ہوتا ہے وہ سوچا کرے وہ اپنے رب سے چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ نماز کا اگر ترجمہ آ جائے بہت اچھی بات ہے، یعنی جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اردو پڑھ لیتے ہیں انہیں ترجمہ یاد کرنا چاہیے۔ مختصر نماز ہے، بہت لمبی نہیں، کوئی 30 سپارے نہیں ہیں، یاد ہو جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور جب ترجمہ اور مفہوم بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہو کر کے میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، یہ ترجمہ جب زبان پر ہو عربی کے ساتھ ساتھ رٹے رٹائے جملے تو وہ زبان سے نکل جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کیا زبان سے نکلا ہے، تو نماز کی جو نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اقامت کا پہلا معنی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اقامت کا لفظ کسی چیز کو فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا، اسے اقامت کہتے ہیں۔ اور جو لوگ نماز کے اندر اس بات کا خیال رکھتے ہیں وہ نماز قائم رکھتے ہیں، وہ خالی پڑھتے نہیں، وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ اقامت کا ایک دوسرا معنی بھی ہے کسی چیز کو دائماً کرنا، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی رب کائنات نے جو نماز کے متعلق اقامت کا لفظ بیان فرمایا کہ متقی لوگوں کی نشانی یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ اقامت کا ایک معنی نماز کو دائماً پڑھنا، ہمیشہ ہمیشہ پڑھنا۔ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ بھی ہے، اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی نشانی بیان فرمائی، الذین ھم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو نمازوں کو پابندی سے ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ نماز کی پابندی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے بندے کے نام۔ نہیں ہو سکتی پابندی، بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے پابندی نماز کی، بہت کم گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اقامت کا خیال رکھنا، یعنی اقامت کے اندر دوسری بات یہ آتی ہے کہ نماز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابندی کے ساتھ پڑھنا، کچھ بھی ہو جائے نماز چھوٹنے نہ پائے، اس کو اقامت کہتے ہیں۔ دائماً نماز ادا کرنا، جس نے کبھی فجر کی پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی زور پڑھی کبھی عصر پڑھی، ایک دن 2 پڑھی تھی، اگلا دن آیا تو 3 پڑھ لی، اس سے اگلا آیا تو پھر 1 پڑھ لی، کبھی جمعہ پڑھا جمعہ چھوڑ دیا، 1 مہینہ پڑھا پھر بیچ میں غائب ہو گیا، یہ اقامت نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھی رب کے دربار میں آنا تو ہو سکتا ہے، اقامت صلاۃ نہیں ہو سکتا۔ اقامت صلاۃ یہ ہے پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ میں یہاں سے ایک باریک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جس دور کے اندر ہم نے سانس لیا ہے، ہر دوسرے محلے اور ہر تیسرے محلے کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ چادر بچھا کے بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں ولی ہوتا ہوں،
میں تقوادار ہوتا ہوں، میں متقی ہوتا ہوں، میں پرہیزگار ہوتا ہوں، آؤ میرے پاس، بیٹھو میرے پاس، میری سنو، میری کرامت دیکھو. تو قرآن پاک نے ایک شرط بیان فرمائی، فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، تقوادار ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اس کی دوسری صفت اور علامت کیا ہے؟ وہ دائماً ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے. میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے. میں اگر وضاحت کر دوں اور تھوڑی تفصیل بیان کر دوں تو کوئی برا نہ منا جائے. جس کے آستانے پر ڈنگروں کی دوڑ لگی رہے، ان کی نماز اثر چلی جائے، نماز مغرب چلی جائے، رب کا ولی نہیں ہے. جس رب کے ولی کا وہ نام اونچا کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم عرس مناتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں، اس اللہ کے ولی کی شان تو یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی نماز قضا نہیں ہوئی، یعنی وہ دائماً نماز پڑھنے والا ہے، نماز کو قائم کرنے والا ہے. یہ ولی کے ساتھ جڑنے والا کیسا ہے؟ اس سے نمازوں کا خیال ہی نہیں. ڈول بج رہے ہیں جناب، ناچیں ہو رہی ہیں، بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، کیا ہے جی؟ یہ عشق ہو رہا ہے اولیاء کے ساتھ. تقویدار لوگوں کی نشانی نہیں ہے، پرہیزگار لوگوں کی نشانی نہیں ہے. پرہیزگار یہ نہیں دیکھتے کہ میری مرضی کیا ہے، پرہیزگار یہ دیکھتے ہیں رب العالمین کی مرضی کیا ہے. جب اللہ رب العالمین کی مرضی پر بندہ چلتا ہے، پھر اللہ بندے کو جزا عطا فرماتا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مذہب کی تابعداری نصیب فرمائے. سب کچھ شوکیہ ہو گیا ہے اور سب کچھ بناوٹ والا ہو گیا ہے، سب کچھ دکھلاوے اور ریاکاری کا شکار ہو گیا ہے. حقیقت کے اندر کوئی اترنا ہی نہیں چاہتا، کوئی اس دیس میں آنا ہی نہیں چاہتا. جدھر میرے محبوب علیہ السلام بلاتے ہیں اس جانب کوئی اپنے آپ کو بڑھانا ہی نہیں چاہتا. ہر کوئی چاہتا ہے مجھے کچھ نہ دیا جائے، میں ایک بناوٹی دین لے آؤں، ایسا دین جس پر صرف میری خواہش ہو، میری مرضی ہو. میں چاہوں تو دین کو ادھر کر لوں، چاہوں تو دین کو ادھر کر لوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. میں نے صرف عرض کرنا چاہا، آپ کو بالکل پریشانی کبھی نہیں ہوگی اگر آپ اس اصول پر چلیں گے. اگر کوئی اپنے آپ کو ولایت کے ساتھ لگائے اور کہ میں ولی ہوتا ہوں، پرہیزگار ہوتا ہوں، میرا آستانہ ہے، میرے پاس آیا کرو، صرف دیکھو اگر وقت نماز اس کا سر رب کے دربار میں جھکا ہے، سمجھ لینا اللہ نے اس سے اپنے قرب کا نور عطا فرمایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کون سا ولی ہے بیل دوڑ ہو رہی ہو، اس کی نماز قضا ہو جائے، اسے اذان کی پرواہ نہ ہو، اسے مسجد کی پرواہ نہ ہو، اور ایک آمینہ کا لال ہے جو ولیوں کا ولی ہے اور پیروں کا پیر ہے، صرف نماز پڑھتے نہیں بلکہ مسجد آ کے صحابہ کو بڑھاتے ہیں. ان سے بڑا پیر ہے کوئی؟ ان سے بڑا آستانہ ہے کوئی؟ دنیا جن کے آستانے سے فیض لے رہی ہے، جب ان کا طریقہ کار یہ ہے، وہ ہر نماز مسجد میں اللہ اکبر. آگے حدیث پاک آ رہی ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب جان آفرین کے سپرد کر رہے تھے، حضور کے آخری لمحے سے دنیا سے جا رہے تھے، سرکار کی زبان پر کیا تھا؟ اما عائشہ کہتی ہیں بار بار حضور یہی کہتے تھے، نماز اور غلام، نماز اور غلام. میرے غلاموں، نماز پڑھنا، کمزوروں کا خیال رکھنا، نماز پڑھنا، کمزوروں کا خیال رکھنا. یہ کہتے کہتے حضور کی جان نکل گئی. کتنا پیار تھا سرکار علیہ السلام کو اس نماز قائم کرنے کے ساتھ. اور آج ہر دوسرا بندہ، ہر تیسرا بندہ نماز او جی یہ نہیں، یہ علماء کا کام ہے، مولویوں کے چکر ہیں. اللہ اکبر، اللہ ہدایت کا نور نصیب فرمائے. امام محمد شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے ولایت کے لیے علم شرط ہے، علم نہ ہو تو بندہ ولی نہیں ہو سکتا. جاہل بندہ جسے مسجد آنے کا پتہ نہیں، وضو کرنے کا پتہ نہیں. میں یہ نہیں اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ بتاؤں. ایک پیر صاحب جبہ جنہوں نے پہنا ہوا اپنے، وہ کہتے ہیں جی مجھ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، بڑی تو اللہ کی ذات ہے. وہ وضو کرتے ہوئے جرابیں ان کے اوپر مسح کرنے لگے سردیوں میں. میں نے انہیں منع کیا، میں نے کہا حضور ان پر مسح نہیں ہوتا، جو شریعت نے مسح کا حکم دیا ہے وہ تو موزوں پہ ہے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اصلاح کرتے، بجائے اس کے کہ اپنا وضو درست کرتے اور اپنی نماز کو ضائع ہونے سے بچا لیتے، انہوں نے الٹا پروپیگنڈا کر لیا. آپ کو کیا پتا ہے جی، آپ مجھے بتاتے ہیں جی، دیکھتے نہیں میرا حال کیا ہے، میں کس جگہ پہنچا ہوا ہوں. اب بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اب جاہلیت کے ساتھ بندہ لڑ تو تھوڑا سکتا ہے، بتا سکتا ہے. تو چونکہ یہ ہمارا اپنا مرکز ہے، یہاں بیٹھ کر تو ہم حق کی بات بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ جہاں جہاں اس کی محفلوں پہ بھی توفیق دیتا ہے، ہم برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں. کیونکہ دنیا تو چند روز کی ہے، ختم ہو جانی ہے، آخر اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہونا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ رب العالمین قرآن پاک کی ابتدا کے اندر
تقویدار لوگوں کی نشانی بیان فرماتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں. صرف قائم نہیں، دائماً قائم کرتے ہیں، کبھی بھی ان کی نماز نہیں رہتی. اقامت کے متعلق ایک آخری بات سنیے. اقامت کا ایک معنی یہ ہے اقام الامر، کسی چیز کو شوق کی فراوانی اور پوری توجہ کے ساتھ بر وقت ادا کرنا، یہ اقامت ہوتا ہے. یوں اقامت صلاۃ کا معنی کیا ہوگا؟ نماز کو بوجھ سمجھ کے نہ پڑھا جائے، نماز کو شوق کے ساتھ پڑھا جائے، پوری توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضری دی جائے. غفلت اور سستی کے ساتھ نماز پڑھنے والے بندوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. جی قرآن پاک کے اندر اللہ نے خود بیان فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. جو غفلت والے ہیں ان لوگوں کے لیے قرآن پاک نے خرابی بیان کی ہے، ہلاکت بیان کی ہے. تو دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافق لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. وہ ان کے اندر شوق نہیں ہوتا، لگن نہیں ہوتی، جیسے انہیں باندھ دیا گیا ہے اور بہت بڑا بوجھ ہے جسے وہ ادا کر رہے ہیں. اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہوتا ہے رب کے دربار میں یوں کھڑا ہوا جائے کہ بندے کو شوق پیدا ہو، لذت پیدا ہو، اور اس مصلی پہ وہ ہر روز 5 بار کھڑا ہو، اور اگر نہ کبھی کھڑا ہو تو اس کی روح بے چین ہو جائے، آج میں کیوں نہیں اپنے رب کے دربار کے اندر کھڑا ہوا. اور اگر اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھ سکتے ہیں پوری رات حضور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے. پھر رب کائنات نے باقاعدہ قرآن نازل کیا سونے محبوب ذرا وقفہ کم کریں. اب پوری رات کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے. تو شوق تھا اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا، محبت تھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کی. اور جب ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے دربار میں لمبا قیام کیا، اما عائشہ کہتی ہیں اتنا لمبا قیام تھا میں سمجھی اب رکوع نہیں ہوگا. سرکار نے پھر لمبا رکوع کیا، میں نے سمجھا کہ اب سجدہ نہیں ہوگا. پھر سرکار نے لمبا سجدہ کیا، میں نے سمجھا اب سرکار سجدے سے نہیں اٹھیں گے. جب سرکار علیہ السلام سجدے سے اٹھے حضور کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رب کے نبی ہیں، رب کے پیارے ہیں، اتنا کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، پھر بھی اتنی مشقت ہے. میرے محبوب کا آگے سے جملہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مجھے پیار ہے اپنے رب کے ساتھ، سجدوں سے پیار ہے، رکوع سے پیار ہے، قیام سے پیار ہے، مجھے لذت آتی ہے اللہ کے دربار میں عبادت کرنے سے. اللہ رب العالمین ان عبادتوں کا کوئی چھوٹا سا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے، ہم نماز قائم کر سکیں شوق کے ساتھ، بر وقت، دائماً، ہمیشہ پکے نمازی بن جائیں، زندگی کے اندر نماز قضا نہ ہو. اس طرح کی اللہ رب العالمین ہمیں عادت عطا فرمائے. انشاءاللہ اقامت صلاۃ چونکہ تقویٰ دار لوگوں کی بہت بڑی نشانی ہے، اس پر چند مزید باتیں میں اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم